بہت شکریہ رضی صاحب. آپ سب کو سلام، نمسکار اور گڈ مارننگ. میں نے سوچا کہ آج ہم اپنا موضوع ایک خاص مسئلے کے اوپر رکھیں کہ پاکستان اور ہندوستان میں مسلمان سائنسی اور علمی لحاظ سے اس قدر پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، یہ انحطاط کب سے ہے اور اسے توڑا کیسے جائے. سب سے مشکل کام تو یہی ہوگا. تو چلیے میں کچھ پاکستان کے بارے میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اعداد و شمار سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر پاکستان کی برآمدات، سافٹ ویئر کی برآمدات کوئی 1.8 یا 1.9 ارب ڈالر ہے سالانہ. پچھلے سال ایسے تھا، اور اسی سال میں انڈیا کا تھا 190 ارب ڈالر، یعنی کہ 100 گنا زیادہ. پھر یہ دیکھا جائے کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں، کارپوریشنز ہیں، خاص طور پر وہ جو ریاست کی تحویل میں ہیں، پی آئی اے، اسٹیل ملز، پی ٹی سی ایل وغیرہ، ان سب کا حال اتنا برا ہے کہ انہیں بند کرنا پڑے گا. پی ٹی سی ایل کو تو خیر ہم نے بیچ دیا، لیکن اور بہت سے ایسے اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں اور یہاں نئی صنعتیں لگ نہیں رہی ہیں. یہ بہت بہت گمبھیر مسئلہ ہے. تو اب جو زر مبادلہ ہمارے تارکین وطن کماتے ہیں، یہاں ارسال کرتے ہیں، تو انہی پہ ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. اور پھر یونیورسٹیوں کی حالت دیکھ لیجئے کہ ادھر صحیح معنوں میں ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے. ہاں کہنے کو تو کوئی 250 یونیورسٹیاں ہیں، لیکن جہاں آپ کو کوئی اچھا فزکس ڈپارٹمنٹ ملے، میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ ملے، یہاں پر ایک بھی نہیں ہے. اور اس سے بھی زیادہ جو مجھے بات کھلتی ہے کہ اگر آپ گوگل میں جا کر دیکھیں کہ امریکہ کے اس کی جو اچھی یونیورسٹیاں ہیں، کیا وہاں آپ کو کوئی بھی پاکستانی میتھمیٹیشین کا نام دکھائی دیتا ہے؟ اور میں نے خوب کھنگالا ہے، مجھے تو ایک بھی نہیں ملا. ہاں میرے اپنے شعبے میں یعنی کہ تھیوریٹیکل فزکس میں ہم میتھمیٹکس تو خوب استعمال کرتے ہیں. یہ جو میرے پیچھے کتابیں ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں کیا کچھ پڑھتا رہا ہوں، مگر پیور میتھمیٹکس میں ایک بھی نہیں ہے. تو یہ تو پاکستان کی صورتحال ہے. انڈیا میرا کئی بار جانا ہوا ہے اور میں وہاں جگہ جگہ مختلف یونیورسٹیوں میں جا کر لیکچرز دیے ہیں. آئی آئی ٹی میں دیا ہے، ٹاٹا انسٹیٹیوٹ فار فنڈامنٹل ریسرچ اور بہت سی اور یونیورسٹیوں میں. اور ادھر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی دوسری دنیا ہے. ادھر جو ان کی اچھی یونیورسٹیاں ہیں، ہاں ساری اچھی نہیں ہیں، کچھ تو بہت ہی پھٹیچر ہیں ویسی ہی جیسے پاکستان میں ہیں، مگر جو ان کی اچھی یونیورسٹیاں وہ تو ایم آئی ٹی اور ہارورڈ میں جو ریسرچ ہوتی ہے وہ اس کا مقابلہ کرتی ہیں. لیکن پھر میں مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی بھی گیا تھا اور اس کو کوئی 3-4 سال ہوئے. وہاں میں نے وہ ماحول دیکھا جو ہمارے ہاں یعنی کہ ادھر اسلام آباد میں اس انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہے. کہا انہوں نے مجھ سے یہ دعوت یہ دی تھی کہ میں وہاں جا کر اردو میں خصوصی نظریہ اضافیت پر ایک لیکچر دوں، یعنی کہ آئنسٹائنز تھیوری آف ریلیٹیوٹی. تو جب میں پہنچا وہاں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے مسلمانوں کے لیے تعلیم کی ضرورت پر. تو ٹھیک ہے، میں نے بات کی اور پھر سر سید احمد خان کی بات کی، تو جس پہ کچھ خفگی ہو گئی کیونکہ وہ سر سید احمد خان کو اچھا نہیں سمجھتے، آج کل کے زمانے میں بھی اچھا نہیں سمجھتے. پھر ابوالکلام آزاد اردو یونیورسٹی سے میں IIIT گیا، انڈین انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو اسی احاطے کے اندر گوگل کے دفاتر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں سے نکلتا ہے IIT سے نکلتا ہے وہ گوگل میں جاتا ہے. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان کے سافٹ ویئر ایکسپورٹس
190 ارب ڈالر سالانہ ہیں اور ہمارے 1.9 ارب ڈالر یا اس کے لگ بھگ. تو اس کے بعد میں اور بھی بہت سی یونیورسٹیوں میں گیا ہوں، ساروں میں اتنا برا حال نہیں ہے. جامعہ ملیہ قدرے بہتر ہے، میرے ادھر بھی دوست ہیں اور جگہ جگہ انڈیا میں دوست ہیں، لیکن ہر طرف میں یہ دیکھتا ہوں کہ انڈیا میں اور پاکستان میں مسلمان جدید علوم سے بہت دور ہیں، اور اس کے اسباب میں پچھلے 45 سال سے تلاش کر رہا ہوں. تو میں نے سن 73 میں ادھر اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تھا، اور اس وقت جب میں MIT سے آیا یہاں اسلام آباد یونیورسٹی جو آج کل قائد اعظم یونیورسٹی کہلاتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک زمین اور آسمان کا فرق ہے. فرق اس لحاظ سے نہیں کہ ادھر سہولیات زیادہ ہیں اور یہاں کم ہیں، ادھر لائبریریاں اچھی ہیں ادھر لائبریریاں اتنی اچھی نہیں، لیکن یہ کہ رویوں میں وہ تجسس، وہ ولولہ، وہ جوش جو ہونا چاہیے سو نہیں ہے. تو اس کے اسباب تلاش کرنے کی خاطر میں نے خاصا وقت لگایا ہے، تحقیق کی ہے کہ آخر ہوا کیا. تو دیکھیے اس میں ہمیں پھر ذرا پیچھے چلنا ہوگا، اسلام کی تاریخ کی طرف جانا ہوگا. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، اس وقت تو اسلام میں کوئی سائنس نہیں تھی. سائنس تو بعد میں آئی، اس کے 150 سال بعد میں آئی، اور وہ یوں آئی کہ جو یونان کے علمی خزانے تھے اس تک مسلمانوں کی رسائی ہوئی، اور انہوں نے بہت شوق سے نیا علم سیکھا، اس کا ترجمہ کیا. اور شروع میں مترجم مسلمان نہیں تھے، وہ عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، طرح طرح کے لوگ تھے، تو بدھ مت کے بھی تھے خاص طور پہ. تو وہ زمانہ تھا جب ایک شوق تھا، ایک تجسس تھا، اور یہ وجہ ہے کہ وہاں سائنس شروع ہوئی، ترجمے سے شروع ہوئی. اس وقت روشن خیال خلیفہ تھے، ہارون الرشید، المامون وغیرہ، اور ان کے درباروں میں طرح طرح کے لوگ آتے تھے. وہ تنگ نظری اور تعصب جو آج کل کے زمانے میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، سو اس زمانے میں نہیں تھی، یا اگر تھی تو چھپی بھی تھی. تو ان درباروں میں ہر قسم کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اور جو خلیفہ تھے وہ شوق سے سنتے تھے. اور پھر وہاں پر جب طرح طرح کے لوگ موجود ہوں تو نیا علم جنم لے سکتا ہے، اور اس نے لیا. تو 400 سال تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 450 سال تک مسلمانوں کے ملکوں کے اندر وہ علم کی شمع جلی جو پھر روشن کرتی چلی گئی. یورپ میں جو نشاط ثانیہ آیا، جو سائنسی انقلاب آیا، تو اس سے مسلمانوں کے علم سے استفادہ کیا گیا تھا. مگر یہ بجھ کیوں گیا؟ ایک لمبی بات ہے، اس پر میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، لیکن ایک کٹر پنا آ گیا. ایک یہ سوچ آئی کہ انسان کا دماغ ناکافی ہے، کہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی مخل ہیں، وہ ہر چیز طے کرتے ہیں. تو یہ بھی کہ اگر کوئی پتھر یوں چھوڑا جائے وہ زمین پر اس لیے نہیں گرے گا کہ کشش ثقل ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں، اور وہ فرشتے ہیں جو اس پتھر کو نیچے لے جاتے ہیں. گویا کہ علت اور معلول، سبب اور مسبب میں کوئی تعلق نہیں. تو یہ سوچ امام غزالی کی تھی، اور یہ سوچ آج کل بھی اتنی عام ہے کہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ کسی ایک فرد کی سوچ تھی. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب آپ سبب اور مسبب، کوز اینڈ ایفیکٹ کو جوڑ نہیں سکتے تو پھر سائنس تو نہیں ہو سکتی. پھر تو یہ کہ جو ہوتا ہے سو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. آپ اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اللہ سے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ بارش برسائے، یا
آپ کا سفر خیریت سے گزرے وغیرہ. لیکن اس میں پھر انسان بے بس ہو جاتا اور پھر سائنس کا ہونا نہ ہونا ایک ہو جاتا. تو چلیے یہ تو عرب کی بات تھی، لیکن میں آتا ہوں ہمارے اپنے بر صغیر کی طرف. تو یہ تاریخ جس میں بڑے بڑے نام تھے، ابن الہیشم، جابر ابن حیان وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب ادھر کے تھے، وہ ہمارے ہاں کے نہیں تھے. اب عرب جب آئے بر صغیر میں تو شروع میں تو وہ صرف مال غنیمت کے لیے آئے، اور بعد میں مگر وہاں ایک تہذیب بنی، اور جو سب سے بڑی سلطنت تھی وہ مغلیہ سلطنت تھی، اور اس میں بہت شاندار کارنامے دکھائے. مگر وہ کارنامے ایک لحاظ سے کافی محدود تھے. مقبرے بنے، باغات بنے، مسجدیں بنی، مگر کوئی تعلیمی ادارے نہیں بنے، اور تحقیق اور جستجو وہ ان کی پسند کی چیزیں نہیں تھیں. تو یہ وہ زمانہ ہے جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے قدم ثبت کیے بر صغیر کے اوپر، اور یہ بات غالباً 1615 یا 16 کی ہے کہ ایک برطانوی سفیر سر ٹامس رو کے نام سے وہ جہانگیر کی عدالت میں پہنچا، اور اس کے پاس بڑی بڑی صندوقیں تھیں جن کے اندر طرح طرح کے آلات موجود تھے، سائنسی آلات. اس زمانے میں دوربین ایجاد ہو چکی تھی اور اینک. تو جہانگیر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت چیزیں ہیں، بہت مزے کی چیزیں ہیں، یہ کتنی کی ہیں؟ ان کوئی قیمت طے ہوئی. لیکن اس دربار میں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ دوربین آخر کیسے کام کرتی ہے، یہ جو اینک آج کل ہر ایک چاہتا ہے کہ خریدے، اس کا اصول کار کیا ہے؟ انہوں نے کبھی ابن الہیشم کی کتاب المناظر کا سنا ہی نہیں ہوگا، نہ انہیں کوئی دلچسپی تھی اس بات سے. وہ بس یہ کہتے تھے کہ یہ چیز ہم کتنے کی خرید سکتے ہیں. اسی طرح سے دبئی شہر بھی تو بنا نا، گوروں نے آ کے بنایا. اب اس زمانے میں دبئی تو نہیں تھا، لیکن یہ گورے یہ چیزیں لاتے گئے اور کمپنی کی حکومت مضبوط ہوتی چلی گئی. یہ ساری تاریخ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے بغیر کوئی بڑی جنگیں لڑے ہوئے، ہاں وہ پلیسی کی جنگ تھی، ایک آدھ اور تھی، لیکن انگریز نے جس طرح سے مسلمانوں کو اور پورے ہندوستان کو زیر کیا، وہ جنگ کے ذریعے سے نہیں. وہ ایک تو یہ کہ آپس میں ان کو لڑا دیتے تھے، دوسرے یہ کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، اور وہ ٹیکنالوجی پہلے تو اسٹیم شپ تھی، پھر ٹیلی گراف آیا وغیرہ وغیرہ. اس ٹیکنالوجی کی مدد سے صرف 50,000 انگریز نے پورے بر صغیر کے اوپر اپنی حکومت قائم کی. اب ایک بات اب جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی یہ بات بالکل پسند نہیں تھی. جو فاتح تھے وہ آہستہ آہستہ مفتوح ہوتے چلے گئے، اور ان میں ایک شدید رد عمل بھی پیدا ہوا. ہندوؤں میں ایسا نہیں تھا کیونکہ وہ پہلے سے ہی زیر ہوئے ہوئے تھے. اور جب انگریز نے یہ کہا کہ اچھا اگر تمہیں میری ملازمت چاہیے تو انگریزی سیکھنی ہوگی اور کچھ جدید علوم سیکھنے ہوں گے، تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہمیں منظور نہیں. اور جنہوں نے انگریزی تھوڑی بہت سیکھی بھی تھی، جب وہ انگریزی بولتے تھے تو پھر بعد میں جا کے وہ کلی کر لیتے تھے. تو یہ سر سید احمد خان کا زمانہ تھا. ان کی سوانح حیات سے میں نے یہ پڑھا ہے کہ شاموں میں بیٹھ کر اس زمانے میں لوگ بیٹھتے تھے اور
مسلمانوں کے زوال کے اوپر غور کرتے تھے اور طرح طرح کی توجیہات پیش ہوتی تھیں. ایک یہ کہ بغداد کو جو تباہ کیا گیا 1258 میں، تو اس سے مسلمانوں کو وہ چوٹ پہنچی جس سے کبھی جس کے تاب وہ نہ لا سکے. پھر یہ ہوتا تھا کہ ہم راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اگر ہم پھر ایمان کی رسی تھام لیں تو پھر ہمیں کوئی ہلا نہیں سکے گا، ہم اپنی پرانی عظمتوں تک پہنچ جائیں گے. اور پھر طرح طرح کے نسخے تھے کہ اگر ہم اتنی نمازیں پڑھیں، اتنے روزے رکھیں، اگر قرآن شریف کی یہ آیات یاد رکھیں تو پھر ہمیں اپنی جگہ پر ہم نئی بلندیوں تک پہنچ سکیں گے. سر سید احمد خان شروع میں تو اس بات کے قائل تھے کہ ہاں یہ باتیں ساری کی ساری درست ہیں، لیکن پھر وہ بہت ذہین شخص تھا، اس نے دیکھا کہ اس کو کہاں تک مانا جا سکتا. اور پھر جب سن 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام ہوا، دلی کو برباد کیا گیا، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں، اب اگر مسلمانوں کی اصلاح مقصود ہے، اگر اس راہ پر ہمیں چلنا ہے تو ہمیں واقعی وہی کرنا چاہیے جو ہندو کرتے رہے ہیں، یعنی کہ انگریزی سیکھو، سائنس سیکھو اور جدید زمانے کے ساتھ ساتھ چلو. تو انہوں نے خیر پھر ایک ترجمے کی سوسائٹی شروع کی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی، یہ کیا وہ کیا. کسی حد تک ان کو کامیابی تو ہوئی مگر بہت زیادہ بھی نہیں. چلیے علی گڑھ یونیورسٹی تو بن گئی، لیکن وہاں سے کوئی ایسی سائنس کبھی برآمد نہیں ہوئی. جوش تھا، ولولہ تھا، اور شاید پاکستان کے بننے میں علی گڑھ یونیورسٹی کا بہت اہم کردار تھا، لیکن وہ کوئی علمیت کا مرکز کبھی نہیں بن سکا. تو غرض یہ کہ جس ڈگر پر ہم پہلے چلتے تھے اسی پر ہم چلتے رہے. علامہ اقبال نے بھی یہی نسخہ دیا کہ مرد مومن ہے جو ہمیں بچائے گا اور جو ہمیں پرانی عظمتوں تک پہنچائے گا. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں ایک نیا ڈرامہ چلا ہے، ڈرامہ سیریز چلی ہے ارطغرل غازی کے نام سے، جس میں عین وہی نقطہ ہے کہ گھوڑے پر بیٹھو، تلوار اٹھاؤ اور شک شک کر کے دشمن کی گردن اڑاؤ، اور یوں اگر تم سچے اور راسخ الاعتقاد مسلمان بنے تو راہ نجات اسی میں ہے. ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لیجئے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے سائنس کی دنیا میں ہم کچھ آگے بڑھ سکیں گے. بس پھر وہی دبئی والا حال ہوگا کہ ہم ہر چیز خریدتے رہیں گے، اپنی محنت جا کر سعودی عرب بیچتے رہیں گے یا امریکہ یا جہاں جہاں ہم ہیں ادھر جا کے یہ کرتے رہیں گے. تو آخری بات جس پر میں آنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم کھل کر بات کریں گے کہ آگے کا رستہ کیا ہے. اب مجھے تو ایک ہی رستہ نظر آتا ہے کہ بالکل ویسے ہی ہو جاؤ جیسے باقی دنیا ہے. اپنا ایمان اپنی جگہ پر وہ ٹھیک، لیکن جو اپنے رویے ہیں وہ ایسے نہ رکھو کہ دماغ پر وہ قدغنے رہیں. اگر یہ دماغ بند رہا، اگر آپ نے بچوں کو رٹے پر مجبور کیا، اور وہ ہم کرتے ہیں نا، شروع دن سے کرتے ہیں، اور اس شروع کے 10 سال کیا مسلسل ان کو اس رستے پہ مجبور کرتے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ایک نیا تعلیمی نصاب رائج ہونے والا ہے، 2021 سے رائج ہونے والا ہے پاکستان میں، جو یکساں قومی نصاب کہلاتا ہے، جس میں ہر سکول کو، ہر پبلک سکول کو مدرسے کی طرح بنایا جائے گا.
اب یوں اگر ہم کرتے چلے تو سوچ لیجئے کہ آج سے 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد کیا ہوگا؟ وہی رونا روتے رہیں گے ہم کہ دنیا ہمارے خلاف ہے، کہ ہندو ہمارا دشمن ہے، عیسائی ہمارا دشمن ہے، فلاں ہمارا دشمن ہے۔ ہاں ابھی تو چین ہمارا ساتھ دے رہا ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اگر ہم اس بات کو بھول جائیں کہ انہوں نے ویغور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، اس کو اگر ہم چھوڑ دیں نا تو پھر تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ جس طرح امریکنوں سے ہماری آخر خفگی ہو گئی، ویسے ہی مجھے لگتا ہے کہ چینیوں سے بھی ہو جائے گی۔ تو کبھی اس سے مانگیں گے اور کبھی اس سے مانگیں گے، مانگتے چلے جائیں گے۔ مگر کیا یہ کوئی رستہ ہے؟ وائی آر وی ڈوئنگ دس؟ اس سے بہت بہتر ہوگا کہ ہم اپنے ہاں تعلیم کو سدھاریں، اور سدھارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایگزیکٹلی وہ پڑھائیں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے سویڈن میں، ناروے میں، ہانگ کانگ میں، چین میں۔ کیا مذائقہ اس میں؟ ہاں تھوڑا سا آپ گھر میں ان کو قرآن پڑھا لیں، اسلامیات پڑھا لیں گھروں کے اندر۔ یہ جو آپ نے اس کو مرکزی حیثیت دی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ سر سید احمد خان سے پہلے کی بات ہے۔ اس چیز میں اگر ہم پھنسے رہے تو اگلے 100 سال بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے پچھلے 800 سال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اب اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ گفتگو کس سمت چلتی ہے۔